میں اتنا تیز دوڑتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پیچھے دوڑے تو مجھے پا نہیں سکتا. اگر تم لوگ دوڑو گے تو میرے لیے تمہیں پانا قطعاً مشکل نہیں. مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب مدینہ شریف کی طرف جائیں تو تھوڑے فاصلے پر وادی فاطمہ ہے. اس جگہ کو زمانے قدیم میں مر الزہران کہا جاتا تھا. اس جگہ کے قریب بنو اسلم کا قبیلہ آباد تھا. اس قبیلے کے ایک نوجوان سلمہ بن عمر بن اقوا غزوہ خندق کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے. بادیہ کے رہنے والے سلمہ بہت لمبے قد کے نوجوان تھے. ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے. قدرت نے ان کو بے پناہ طاقت اور قوت بخشی تھی. یہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ حافظ ابن حجر کے مطابق گھوڑے سے بھی آگے نکل جاتے تھے. تیر اندازی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا. جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مشہور صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کام کرنے لگے. ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے، پانی پلاتے اور چارے کا اہتمام کرتے. اس کے بدلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانا پینا اور ضروریات کی دیگر چیزیں فراہم کر دیتے تھے. وہ وقت بڑا سادہ تھا. نہ زیادہ تکلف تھا، نہ ہی زیادہ لوگوں کی ضروریات تھی. حضرت سلمہ بن اقوا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کام کرنے کے علاوہ اللہ کے رسول کے ایک نڈر سپاہی بھی تھے. جب آپ غزوات کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ بھی مجاہدین میں پیش ہوتے تھے. اللہ کے رسول بھی ان سے خوب محبت فرماتے تھے. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی. اللہ کے رسول 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. آپ مدینہ طیبہ سے نکلتے آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان میں سیدنا سلمہ بن اقوا بھی شامل تھے. اس جنگ میں یہ سیدنا طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ کے لیے کام کرتے تھے اور ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے. جب مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں قیام فرمایا. آج کل یہ مقام جدہ سے مکہ جاتے ہوئے قدیم روڈ پر الشمسی کے نام سے معروف ہے. قریش نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. قریش کی طرف سے صفرا آتے رہے. اللہ کے رسول نے بھی اپنے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا پیغام دے کر مکہ بھیجا. ان کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں کافی تعداد میں موجود تھے. ان کو واپسی میں قدر تاخیر ہوئی تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لی. یہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. ایک جماعت نے موت پر بیعت کی یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. اللہ کے رسول ان کو ایک اور اعزاز بخشتے ہیں. حدیبیہ میں جب پہلی رات قیام فرمایا تو ان کو قافلے کا نگراں مقرر کیا. یہ اتنے بہادر تھے کہ حدیبیہ میں جب صلح ہو گئی، دستاویز پر دستخط ہو گئے، لوگ ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے لگے تو کفار کے کچھ لوگوں نے دھوکے سے حملہ کرنا چاہا تو اکیلے سلمہ نے ان پر قابو پا لیا اور انہیں ہانکتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. سیدنا سلمہ بن اقوا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ 7 غزوات میں حصہ لیا. اس کے علاوہ 2 اور جنگوں میں بھی شرکت کی. ایک کے سپہ سالار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جنگ کے سپہ سالار سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جس جنگ میں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل تھے، ہمارے قائن کے لیے بنو فزارہ کا نام اجنبی نہ ہوگا. یہ لوگ مدینہ کے شمال میں خیبر اور مدینہ کے درمیان رہتے تھے. اللہ کے رسول کے سخت دشمن تھے. جنگ خندق میں بھی یہ پیش تھے. رمضان 6 ہجری میں اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ آپ کو دھوکے سے قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس قبیلے کی بے کنی کے لیے روانہ فرمایا. اس سریے میں حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. صبح کی نماز کے بعد ان پر چھاپا مارا گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا. حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے تھے. اما فرقہ نامی عورت ایک شیطانی صفت عورت تھی. یہ اللہ کے رسول کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی. اس نے اپنے خاندان کے 30 شہ سوار بھی تیار کر کے رکھے تھے. اما فرقہ اس جنگ میں اپنے شہ سواروں کو جنگ کے لیے اکسا رہی تھی. اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت 3 لڑکیوں میں سے ایک تھی.
حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سریے میں ام فرقہ کے تمام شہ سوار کو قتل کر دیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ خوبصورت لڑکی سیدنا سلمہ کو عطا کر دی۔ یہ اسے لے کر مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے رسول نے اس سے یہ لڑکی مانگ لی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی محبت کو ملاحظہ کریں۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے از خود اللہ کے رسول کو یہ لڑکی پیش کی۔ اللہ کے رسول نے اس لڑکی کو مکہ بھیج دیا اور اس کے عوض متعد مسلمان قیدیوں کو رہا کروا دیا۔ سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری غزوہ ذی قرد میں سامنے آئی۔ یہ غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے پیش آیا۔ جیسا کہ اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ بنو غطفان اور بنو فزارہ مدینہ کی ریاست کے شدید دشمن تھے۔ یہ لوگ بڑے طاقتور اور اعداد و شمار کے اعتبار سے بھی خاصی بڑی تعداد میں تھے۔ مدینہ کے خلاف ہر وقت شرارتیں اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے خیبر کی طرف ذی قرد نامی چشمے پر اپنے اونٹوں کی چراگاہ بنا رکھی تھی۔ وہاں پر اللہ کے رسول کا چرواہا اپنی عورت کے ساتھ مقیم تھا۔ بنو فزارہ کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کے اونٹوں پر ڈاکہ ڈالا۔ انہوں نے چرواہے کو شدید اور عورت کو گرفتار کر کے ہمراہ لے گئے۔ ادھر اللہ کے رسول کے ایک غلام ربا بھی وہاں اللہ کے رسول کی اونٹیوں کی رکھوالی کے لیے موجود تھے۔ اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کا گھوڑا ان کے پاس تھا۔ جب عبد الرحمن فزاری اونٹ لے کر بھاگا تو سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ربا کو ابو طلحہ کا گھوڑا دیتے ہوئے کہا کہ جلدی سے مدینہ جاؤ اور اللہ کے رسول کو ساری صورتحال سے مطلع کرو اور گھوڑا ابو طلحہ کو واپس کر دینا۔ ربا اللہ کے رسول کو اطلاع دینے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور خود سیدنا سلمہ بن اکوا ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکار رہے ہیں، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ، ہائے صبح کا حملہ۔ ان کی آواز بڑی بلند تھی۔ ادھر مدینہ تک خبر پہنچی، ادھر ان کی یہ شان کے اکیلے ہی دشمن کے پیچھے پیدل چل پڑے۔ اس روز سیدنا سلمہ نے بہادری جواں مردی کی ایک ایسی داستان رقم کی کہ تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ہیں۔ سیدنا سلمہ بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ انہوں نے ترکش سنبھالا اور دوڑتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچ گئے۔ جب وہ نشانے پر آ گئے تو تیر برسانا شروع کر دیے۔ تیر اپنے نشانے پر لگ رہے تھے۔ بلند آواز سے وہ رجس پڑھ رہے تھے، میں اکوا کا بیٹا ہوں، آج معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرتا